ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. وقال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قابل صد تکریم لائق صد احترام سامعین مکرم، دین اسلام ایک بہت خوبصورت اور عمدہ اور کائنات کے تمام ادیان میں سب سے اعلیٰ دین ہے۔ حق اور سچ دین یہی ہے، تمام ادیان اس کے بالمقابل باطل ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی امتیں اس وقت موجود ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہیں وہ بھی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت اجابہ، اور اس وقت دنیا کے وہ لوگ جو امت دعوت میں تو شامل ہیں لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور سابقہ کسی آسمانی دین کی طرف اپنی نسبت کی ہے، جن کو لوگ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی بھی آسمانی دین کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، ہر ایک اپنا فخر یہی سمجھتا ہے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہودیوں کو دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ اور قرآن مجید نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف ذکر کیے، اتنی عظمت اور فضیلت والے اوصاف، ایک کم 70 مرتبہ قرآن مجید کی 15 صورتوں سے زائد صورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے واقعات اور قصص کو بیان کیا گیا تاکہ میں اور آپ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ انبیاء کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور ان نبیوں کی سیرت پہ چلنے کی اور ان کے اوصاف کو اپنانے کی اپنے اندر ترغیب اور اپنے اندر کوشش پیدا کر سکیں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ قرآن جب واقعات کو بیان کرتا ہے تو ایز واقعہ بیان نہیں کرتا، صرف اس لیے بیان کرتا ہے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے درس ہوتے ہیں، بہت سے سبق ہوتے ہیں جن کو سیکھنے اور عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اس قدر کیا گیا ہے کہ 69 مرتبہ، ایک کم 70 مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ خالق و مالک 14ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی، اے ہمارے آخری پیغمبر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن جائیں۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے آپ نے بھی پیروکار بننا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا بننا ہے۔ دو ہستیاں قرآن مجید کے اندر ایسی بیان کی گئی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کی ہستی کو، جن کی زندگی کے ہر عمل کو اللہ خالق و مالک نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا 21ویں پارے سورہ احزاب کے اندر۔ اور دوسری ہستی جس کی زندگی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نمونہ قرار دی گئی، وہ ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی 28ویں پارے کی سورہ الممتحنہ کی غالباً 4تھی آیت یا 5ویں آیت کے اندر خالق و مالک نے یہ فرمایا، قد كانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ بات ایک سمجھا رہی ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر انسان کو اللہ کا قرب چاہیے، اگر اس کو بلندی چاہیے، اس کو اپنے آپ کو ابراہیمی بنانا پڑے گا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ابراہیمی نہیں بناتا اس وقت تک وہ انسان کبھی بلندی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہودی بھی کہتے تھے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمان یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قریب اور ان کے نزدیک وہ انسان ہے جو ایمان لے کے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ وہ اوصاف جو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے، جن کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر بھی بلندیاں مل گئیں اور قیامت کی بلندیوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ ہم قبروں سے اٹھیں گے، ننگا جسم لے کے اٹھیں گے، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جسم پہ لباس نہیں ہے۔ اول من کسی، سب سے پہلے جس کو لباس عطا کیا جائے گا اور لباس پہنایا جائے گا، حبیب کبریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ بلندی وہ ہے جو آخرت کے دن اللہ ان کو نصیب کریں گے۔ تو ایسی بلندیاں اگر ہم بھی چاہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر بھی اللہ کے مقرب بن جائیں، آخرت کے اندر بھی اللہ کے محبوب اور نزدیک ہو جائیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو سفارش کریں تو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی مل جائے، جو بولیں تو اللہ ان کی خواہش کو پورا کر دے۔ اگر ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہ اوصاف جو قرآن نے ہمارے لیے نمونہ کہے اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا وصف جو قرآن نے بیان کیا ہے، سب سے پہلی خوبی جو ان کے اندر موجود تھی وہ یہ ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا انسان جو ایسے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے جہاں اپنے گھر کے اندر بتوں کا کارخانہ لگا ہوا، اپنے گھر کے اندر بت بنانے کی فیکٹری موجود ہے، باپ بت تراشتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، فروخت بھی کرتا ہے۔ ایسے گھرانے کے اندر پلنے والا، ایسے گھرانے کے اندر آنکھ کھولنے والا، جس کی قوم کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو رب مان کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ستاروں کو اپنا خالق اور مالک مانتا ہے اور کوئی نمرود کو اپنا رب مانتا ہے۔ ایسے عالم میں ایک انسان ایسے معاشرے میں آنکھ کھولے اور اللہ کی توحید کا داعی بن جائے، رب کی توحید پہ جم کر ایسا جمے ساری کائنات مخالف ہو جائے تو پھر بھی پرواہ نہ کرے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے موحد ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر توحید نہیں آئے گی، ہم لاکھ نمازی بن جائیں، روزے دار بھی بن جائیں، جیسے مرضی اعمال کر لیں، میرے بھائی اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ مشرکین بھی یہی دعویٰ کرتے تھے، مکے کے مشرک، کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے دلائل پیش کیے۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو بت پرستی کے خلاف تھے، بتوں کو پاش پاش کرنے والے، توڑنے والے، شرک کا قلعہ کما کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ تو مشرک نہیں تھے، آپ نے تو بیت اللہ کے اندر بھی 360 رکھے ہوئے ہیں، آپ ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ تصور کریں، بتوں کا پجاری بھی اپنی نسبت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب فخر محسوس کر رہا ہے۔ کتنی وہ عظیم ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو پہلا وصف جو میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے وہ یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جتنے مرضی مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، الم آئیں، دکھ آئیں، مصیبتیں آ جائیں، کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہمیشہ جب بھی اپنی آرزو رکھنی ہے تو اپنے اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف یہ تھا۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا،
ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اللہ کے لیے یکتا ہو چکے تھے، ساری کائنات کی عبادتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، ساری کائنات کی پوجا کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پوجنے والے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا وصف ہے، جس کی وجہ سے ان کو عزت بھی ملی ہے اور ان کو بلندی بھی ملی۔ میرے مسلمان بھائی، جب تک میرے اور آپ کے اندر اللہ کی توحید نہیں آئے گی، آپ کے انگ انگ کے اندر، آپ کے جسم کی ایک ایک گوشت کی بوٹی کے اندر اللہ کی توحید جب تک نہ آئے گی، کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقرب نہیں بنا سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سیکھنا ہے، اللہ کی توحید پہ مضبوط ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدے کے پابند تھے، وعدہ پورے کرنے والے، وعدہ وفا کرنے والے۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه۔ باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، دھمکیاں بھی لگائیں، وعدہ کر لیا کہ میں اپنے اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ اور باپ گھر سے نکال رہا ہے، پردیس میں جانے کے بعد، دیس سے نکلنے کے باوجود، در در پہ جانے کے باوجود، کبھی مصر میں گئے ہیں، وہاں جب سکون نہ ملا، فلسطین میں آ گئے ہیں، باپ نے گھر سے نکالا، دنیا کے مصائب جھیلنے پڑے باپ کی وجہ سے، گھر سے نکالنے کی وجہ سے، لیکن اپنا وعدہ نہیں بھولے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ باپ سے کیا تھا کہ بخشش کی دعا آپ کے لیے کروں گا، انہوں نے وہ تب تک نبھایا جب تک اللہ نے ان کو منع نہیں کر دیا۔ اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اپنے وعدے کو وفا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ لوگو، دنیا میں انسان تو بہت آئے ہیں، اگر وفائیں سیکھنی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو۔ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کیا ہے، اپنے رب کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنے وعدے کیے ہیں سارے پورے کیے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، اگر میرے اور آپ کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں آئے گی، دنیا و آخرت میں کبھی بلندیاں میرا اور آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا وصف جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ انتہائی بردبار اور نرم دل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کتنا نرم ہے، کتنا بردبار ہے، حلیم الطبع ہے۔ جب ان کو کہا گیا، فرشتوں نے بتلایا ہم قوم لوط پہ عذاب لے کے آنے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام التجا کر رہے ہیں کہ شاید عذاب ٹل ہی جائے۔ قال ان فیہا لوطا، اس بستی پہ عذاب لے کے جا رہے ہو، وہاں تو میرا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتا ہے، ان کے اوپر ایمان لانے والے بھی رہتے ہیں۔ فوراً دل میں نرمی آ گئی، اور قرآن نے آگے کیا کہا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ دنیا میں حلیم نرم دل تو بڑے آئے ہیں، پر ابراہیم کی نرم دلی کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہے ہیں۔ نرم دل ہو جائیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دل سے نفرتیں اور قدورتیں نکالیں۔ مسلمان کے لیے جب تک میں اور آپ نرم دل نہیں ہوں گے، اس وقت تک میں اور آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی روایت لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ آنیۃ من الارض، اس زمین کے اندر کچھ اللہ کے بھی برتن ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، اس زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی کچھ برتن ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے برتن زمین کے اندر کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل دل کے ایمان اللہ کے برتن ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں،
تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میرا اور آپ کا دل یہ اللہ کا برتن ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت بتلا رہی ہے، اور جو اللہ کا برتن ہو، انسان کا ہو، اس کو تو آپ صاف رکھتے ہیں، ستھرا رکھتے ہیں، اس کو چمکا کے رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا برتن ہو اس میں غلاظت ہو، شرک کی، بدعات کی، حسد، کدورت، نفرت کی، نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک میرا اور آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، ہم نرم دل نہیں بنیں گے، اس وقت تک میں اور آپ صحیح معنوں میں ابراہیمی نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ۔ جب قیامت کا دن ہوگا، رسوائی سے کون بچے گا؟ ساری کائنات کو رسوا ہونا پڑے گا، ساری کائنات کو جہنم میں جانا پڑے گا، کون بچے گا؟ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، وہی بچ سکتا ہے جو قلب سلیم ستھرا دل لے کے اللہ کے پاس آئے گا۔ یہ وہ تعلیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن نے بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوائی سے محفوظ کرنا۔ اور قیامت کے دن اللہ کریم رسوائی سے وہ بچے گا جو آپ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ اَوَّاهٌ مُنِيبٌ، ابراہیم منیب بھی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی جانب لوٹنے والے، اپنا دل اللہ کے ساتھ لگانے والے۔ جو اللہ کے ساتھ دل لگ جاتا ہے اس کے اندر کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کی کدورت نہیں ہوتی۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی ان بلندیوں کے حقدار بن جائیں تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل کے اندر صفائی لانی ہوگی، نرم دلی پیدا کرنی ہوگی۔ سخت دل انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ ہاں، ایک سختی ہے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ سخت ہو جائیں، وہ تو اللہ کو پسند ہے، اہل ایمان کی صفت ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں اور مؤمنوں کے لیے نرم ہوا کرتے۔ چوتھا وصف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھولے بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرنا۔ جو راستہ کھو چکا ہو، صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، یہ نہیں کہ میں تو مومن بن گیا، میں تو نمازی بن گیا، مجھے کیا پرواہ ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ نہیں میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ میں اور آپ نمازی بنیں، ہماری ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے اوروں کی بھی رہنمائی کریں۔ جو بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کر کے ان کو دین کی دعوت دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے میرا باپ تو بت بناتا بھی ہے، بت تراشتا بھی ہے، ان کی پوجا بھی کرتا ہے، اس کے باوجود توحید کی دعوت سب سے پہلے اپنے باپ کو دی ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے والد محترم، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، کچھ علم مجھے دیا ہے شریعت کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہاں بھی بہت بڑی نصیحت ہے، کبھی اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کیا کریں، اپنی نمازوں پہ فخر اور تکبر نہ کیا کریں۔ اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس کا شکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اگر آپ گرامر کو جانتے ہیں تو یہاں من تبعیضیہ ہے، من العلم، کچھ علم ہے جو میرے پاس آیا ہے، کچھ علم، اور وہ آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے فاتبعنی، آپ میرے پیچھے آ جائیں، اہدک صراطا سویا۔ ایک مثال اور تشبیہ دے دی کہ میں اور آپ جنگل میں جا رہے ہوں، آپ راستہ بھٹک جائیں اور مجھے راستے کا علم ہو تو وہاں آپ اپنی عافیت اسی میں سمجھیں گے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں کیونکہ اس کو راستے کا پتہ ہے۔ جیسے وہاں آپ کو پیچھے آنے میں، باپ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی صراط مستقیم کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا، میرے پیچھے آ جائیں۔ بھولے اور بھٹکے ہوئوں کو رہنمائی دینا یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس انسان کی جو اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتا ہے، جو دعوے دار ہے کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیے، ساری زندگی یہی کیا ہے،
پتھر کھائے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو اور لوگ اس آگ میں چھلانگیں مار رہے ہوں، اور میں ان کے کندھوں سے پکڑ پڑ کے کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آگ ہے تمہیں جلا دے گی۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں آئے گا، جیسے میں نے جہنم سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا یہ میری ذمہ داری ہے، جب تک میرے بھائی میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں آئے گا، اس وقت تک میں اور آپ صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم کے دین پر نہیں ہیں، ہم ملت ابراہیمی پہ نہیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا۔ ابراہیم کی ملت سے اہل ایمان کبھی منہ موڑا نہیں کرتے، وہ اس میں پیروی کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی سعادت یہ ہے ہم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی یہی وصف تھا۔ پانچواں وصف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے اگر بلندی چاہیے، وہ کیا ہے؟ سلام کو عام کرنے کی عادت اپنائیں۔ کوئی جانتا ہے تو اس کو بھی سلام کہیں، کوئی نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہیں۔ باپ گھر سے نکال رہا ہے اور دھمکیاں بھی لگا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک، آپ پہ سلامتی ہو، سلام علیک، آپ پہ سلامتی ہو۔ اگر کوئی مجھے کہے یا آپ سے کہے کہ چلے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے دور ہو جاؤ، آج کے بعد مجھے شکل بھی نہ دکھانا، قرآن کہتا ہے وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یہی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے، صحیح سلامت یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے کبھی شکل بھی نہ دکھانا۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا کا معنی یہ ہے اس سے پہلے کہ میں مار مار کے آپ کی ہڈی پسلی ایک کر دوں، یہاں سے دور ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے باوجود ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ علیہ السلام، سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی، سلامتی کی دعائیں دینا، سلام کو عام کرنا۔ اور قرآن مجید دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، جب فرشتے خوشخبری لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرشتوں نے آتے ساتھ سلام کہا، قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا حالانکہ جانتے نہیں تھے کہ آنے والے کون ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، اگر کوئی غریب آدمی مجھے آپ کو سلام کہے اور ہم منہ موڑ کے اس کے سلام کا جواب ہی نہ دیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کہیں شیطان مجھے گمراہ تو نہیں کر رہا، کہیں شیطان مجھے راہ راست سے ہٹا تو نہیں رہا، کہیں میں شیطان کے راستے پہ تو نہیں جا رہا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان تو خود سلام کرنے میں پہل کیا کرتا ہے، یہ مسلمان کا وصف ہے۔ آگے بڑھ کے سلام کرنا، جاننے والا ہو تب بھی، نہ جانتا ہو پھر بھی۔ یہی بات آپ نے کہی تھی سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کہا کرو۔ چھٹا وصف جو میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے ابراہیمی ہونے کے لیے ضروری ہے، چھٹا وصف اپنے اندر یہ پیدا کریں، مہمان نواز بن جائیں۔ آپ کے اندر مہمان نوازی کا وصف ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی آیا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے بجائے اس کے کہ جو ہمارے ملک کا رواج ہے یہ پوچھنا ہاں جی ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، کچھ بھی نہ پوچھیں، جو کچھ موجود ہے لا کے سامنے پیش کریں۔ قوم منکرون، آئے فرشتے ہیں جو کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون آئے ہیں، کون آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ مقصد نہیں پوچھا کس سے ملنا ہے، کس لیے آئے ہو، جیسے ہی سلام کہا قرآن کہتا ہے فجاء، فا تعقیب کے لیے، اس کا معنی یہ ہوا جیسے ہی سلام سنا ان کو بٹھا کے فوراً گئے بعجل سمین، اور ایک بچڑا بھون کے صحیح سالم لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ کن کو پیش کیا؟ جن کو جانتے ہی نہیں ہیں، جن سے تعارف ہی نہیں ہے، جن سے پہلی ملاقات اس شکل میں ہوئی ہے، پہلے کبھی اس شکل میں ملے ہی نہیں ہے، ان کے سامنے مہمان نوازی کا عالم یہ ہے۔ یہ نہیں پوچھا آپ کھانا تو کھا کے یہ ہوں گے نا میرے خیال ہے، نہیں، فجاء بعجل سمین۔ اور یہاں لکھنے والے نے بڑے پیارے نقطے پیش کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ پیش کیا ہے کہ مہمان کا حق بنتا ہے
کہ آپ اس کے سامنے لا کے کھانا پیش کریں، نہ کہ آپ دوسرے کمرے میں کھانا لگا کے کہیں آئیں جی کھانا کھا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں کھانا لے کے آئے تھے جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء بعجل سمین، لے آئے ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس، ان کی طرف ایک بھنا ہوا ایک بچڑا لے کے ان کے پاس آ گیا۔ اور دوسرا نقطہ وہی پیش کیا ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مہمان آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، حد الوسع، اس کے کہنے سے پہلے اس کی مہمان نوازی کرنا یہ ایک ابراہیمی کا حق بنتا ہے۔ یہ اس انسان کے اوپر لازم ہے جو اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں، اس کا حق بنتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے خود اس کے سامنے لے کے آئے، اس کو نہ کہنا پڑے، اس کے کہے بغیر ہی اس کے سامنے لا کے جو بھی گھر میں میسر ہے۔ اور شریعت تو یہ بھی کہتی ہے پرتکلف ہونا چاہیے، شریعت نے یہ بھی کہا پرتکلف۔ اور تیسری بات جو اس نقطے میں، اس واقعے میں مفسرین نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ فقال الا تاکلون، جب کھانا سامنے لے آئے ابراہیم علیہ السلام، اب وہ کھا نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جانتے تھے؟ یہ تو فرشتے ہیں، تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ابھی تعارف ہی نہیں ہوا۔ جب کھانا سامنے رکھا نا وہ کھا نہیں رہے۔ بڑی نرمی سے کہا آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ نہیں کھاؤ، نہیں، اس انداز دیکھیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا ہوا؟ کھانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ فقال الا تاکلون۔ مفسرین نے اس پہ 3 نقطے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہی ہے مہمان کے کہنے سے پہلے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے جو بھی آپ نے پیش کرنا ہے لا کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے جب کھانے کی دعوت دینی ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ ماتھے پہ سلوٹے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس بنا پر پریشان ہوئے کہ کھا کیوں نہیں رہے، اور ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے نہ کھائے ہم تو خوش ہوتے ہیں، اچھا ہی ہوا بچے کھا لیں گے۔ میرے بھائیوں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ مفسرین نے اور بھی نقطہ پیش کیا صحیح بخاری کی روایت سے، جب گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، 5 دفعہ ملنے کے لیے آئے، 5 دفعہ، یعنی 5 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے بیت اللہ کا سفر کیا ہے، 5 دفعہ۔ پہلی بار جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے، پہلی بار یہاں آ کے چھوڑ دیا، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ اور دوسری بار جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے، حکم ملا ان کو قربان کرو، تب وہاں سے مکے میں آئے۔ تیسری بار جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دنیا سے رحلت کر گئیں، فوت ہو گئیں، تب آئے۔ چوتھی بار اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، اور جب ملنے کے لیے آئے نا، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے تو بیوی نے کوئی نہیں پوچھا، آئیں آپ اتریں، آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، آپ کی خدمت کریں، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے، گزر بسر ٹھیک ہو رہی ہے؟ کہا بس شکار کر کے اسماعیل لے آتے ہیں تو بس کبھی کبھار کھانے کو مل جاتا ہے، جب شکار مل جائے پانی پی لیتے ہیں، بس جو مل جاتا ہے۔ مہمان نوازی نہیں کی۔ کہا اچھا جب اسماعیل آئے نا میرا پیغام دینا، اس چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ طلاق کا حکم دے دیا اس بیوی کو جس کے اندر اتنا ادب نہیں ہے کہ میرا سسر آیا ہے اور میں اس کی خدمت کروں، اس کو پانی پوچھ لوں، نہیں پوچھا۔ محدثین نے لکھا ہے یہاں پہ اس وجہ سے کہا کہ ایسی ناشکری عورت ہے اس کو مہمان کی مہمان نوازی کا بھی خیال نہیں، اور یہ بھی خیال نہیں کہ باپ کتنے میلوں کا سفر کر کے دور سے آیا ہے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، کوئی اچھی بات سنا دوں، کوئی اچھی خوشخبری دے دوں، نہیں، بس اپنے غرض کی پڑی ہوئی۔ تو 5 دفعہ سفر کیا، اور پھر جب آئے اس وقت جب اللہ نے حکم دیا کہ تم باپ اور بیٹا بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جس نے مہمان نوازی نہیں کی تھی اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اور وہ نبی جو انتہائی نرم دل تھے، انتہائی مشفق تھے، اس عورت کو معافی نہیں دی ہے، کہا اس کو طلاق دے کے فارغ کر دینا، اس کو چھٹی کروا دو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسے کیا، طلاق، کہا الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ چھٹا سبق مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ 7واں درس، اگر بلندی چاہیے، 7واں وصف جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر ڈالنا ہے، پیدا کرنا ہے،
وہ کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے بہت شکر گزار تھے۔ کتنی ہم نعمتیں کھاتے ہیں اللہ کی، یہی وجہ ہے جب دوبارہ ملنے کے لیے آئے تھے نا، جب دوبارہ ملنے کے لیے آئے، بیوی تبدیل ہو گئی تو پوچھا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہا الحمدللہ، کھانے کے لیے اللہ نے گوشت دیا ہے اور پینے کے لیے زمزم کا پانی دیا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آئے نا میرا پیغام دینا، یہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، کبھی اس کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ شاکرا لانعمہ، خود بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ 85 سال کی عمر میں جب بیٹا ملا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے 85 سال کے بوڑھے کو اسماعیل بھی دیا ہے اور اسحاق بھی دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے قدردان بن جائیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ انسان بڑا پسند ہے جو ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، جو روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تیری تعریفیں، ہر پانی کے گھونٹ پہ، ہر لقمے پہ جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، خالق و مالک کو یہ انسان بہت پسند ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے وہ جو دیا ہے مجھے اور آپ کو، ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے۔ وہ جو نہیں ملا اگر اس کو لینا چاہتے ہیں تو نہ شکری کرنے کی بجائے یہ کہیں الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے، میں تو اس چیز کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے یہ دے دی۔ جب آپ یہ تعریف کریں گے اللہ اس سے اچھی دے گا آپ کو۔ اللہ نے سائیکل دی ہے الحمدللہ، وہ بھی تو ہیں جن کے پاس نہیں ہے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے قدردان بن جائیں۔ اگر اپنے آپ کو ابراہیمی بنانا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر میں اور آپ ابراہیمی نہیں بن سکتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، جو میرے بندے ہوتے ہیں ان میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ شکر گزار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کیا کہا تھا؟ لا تدعن عن دبر كل صلاة، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک فی اللہ، ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اللہ کے لیے، لا تدعن عن دبر كل صلاة، جب بھی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ نماز پڑھ کے یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑنے۔ کون سے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دے، مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور مجھے اپنی اچھی عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ کلمات مجھے بھی پڑھنے ہیں، آپ کو بھی پڑھنے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں بنیں گے اس وقت تک دنیا و آخرت کی بلندیاں کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک اور حدیث جو یہاں سنانی بہت ضروری ہے، سلسلہ سیاح کی روایت ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اللہ نے کسی انسان کو بیٹا دیا، روح قبض کی، اللہ کے پاس لے گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تاؤ قطعتم ثمرۃ فؤاد عبدی، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ جانتے بھی ہو یا اللہ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کا حکم ہی تو مانا ہے۔ کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں علم ہے تم میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کے لائے ہو، اس کے دل کے باغ پہ تم نے ہاتھ ڈالا ہے، بتاؤ وہ کیا کہتا تھا، اب بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ رشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، واسترجع وحمدک، انا للہ پڑھا اور الحمدللہ پڑھا، بس اس کی زبان سے دو ہی کلمے نکلے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، سب سے پہلے تو جاؤ نا جنت میں اس کا ایک محل تعمیر کر کے آؤ جس کا نام رکھو بیت الحمد، یہ تعریفوں کی وجہ سے بندے کو ملا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری تعریف کریں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اس کی تعریف کرنے والے بن جائیں، دکھ آئے تب بھی سکھ آئے تب بھی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ میرے بھائیوں اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آٹھواں وصف جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے ابراہیمی بننے کے لیے اور بلندی لینے کے لیے، وہ یہ ہے جب مصیبت آ جائے تو گھبرایا نہ کریں، جب دکھ آ جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، جب دکھ آئے تو فوراً اپنے اللہ کے سامنے آئیں۔ صحیح بخاری کی وہ لمبی حدیث ہے، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے
دو حدیثیں یہاں صحیح بخاری سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت، جب اپنے علاقے میں تھے، بابل میں تھے، ساری قوم قبیلے نے مل کے آگ جلائی۔ قالوا ابنوا له بنیانا، ایک عمارت بناؤ، اس عمارت کے اندر لکڑی جمع کرو، بہت بڑی آگ جلاؤ۔ جلا دی گئی، منجنیق کے ذریعے پھینک دیا، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، پھینک دیا۔ جب پھینکنے لگے نا تو بڑے مفسرین کے اقوال ہیں، میں وہ نہیں پیش کروں گا، صحیح بخاری کی روایت پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میں آگ میں جا رہا ہوں، اس آگ سے بچانے کے لیے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر میرا کوئی محافظ نہیں ہے۔ جب اللہ پہ اس قدر بھروسہ تھا، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی تکلیف آ رہی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق دیکھیں، یہ نہیں کہا یا اللہ تیری توحید کے لیے مارے کھانے کا یہ صلہ ہے، تیری توحید کے لیے جو میں نے قربانیاں دی اس کا یہ صلہ ہے، نہیں کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے جا رہا ہوں نا، حسبی اللہ، وہی مجھے کافی ہے، اور وہی میرا سب سے بڑا محافظ اور بہترین محافظ ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں، ابراہیم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ہم نے آرڈر دیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے نا، لیکن یاد رکھ، یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور لکھنے والے مفسرین تو یہ بھی لکھتے ہیں، اگر اللہ صرف اتنا کہتے کہ ٹھنڈی ہو جا، آگ نے اتنا ٹھنڈا ہونا تھا، ابراہیم علیہ السلام شاید تپس سے مرتے یا نہ مرتے، ٹھنڈک سے مر جاتے۔ آگے فرمایا وسلاما، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی والی بھی بن جانا، نہ گرمائش ہو نہ ٹھنڈک ہو۔ اور اگلا بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، علی ابراہیم، اللہ نے بولا، اگر خدا یہ نہ بولتے سلامن، بس مطلق کہتے یا نار کونی بردن وسلاما، قیامت تک کسی آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہی نہ رہتی۔ کہا علی ابراہیم، ٹھنڈی ہونا ہے تو میرے ابراہیم پہ ہونا ہے بس۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، آزمائش آئی ہے، اپنے رب کو نہیں بھولے۔ جب رب کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، وہ باپ جو پہلے نہیں مانا تھا، اللہ کو نہیں مانا، ابراہیم کی دعوت پہ دھمکیاں دی تھی اس نے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل رہے تھے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، باپ آگے آیا اور آ کے ابراہیم کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتا ہے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا خوبصورت ہے، تیرا رب کتنا اچھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، آزمائشیں آ جائیں، ہم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، بلندیاں ہمارا مقدر بنے گی، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی۔ دوسری آزمائش آئی، صحیح بخاری کی روایت، جا رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کر، حضرت سارہ بھی ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، گھر سے نکل گئے، علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑا۔ راستے میں مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا، جس کی ایک بہت بری عادت تھی کہ جو بھی شخص وہاں آتا، جس کی بیوی خوبصورت ہوتی، وہ اس کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آ کے علم ہوا، پریشان ہو گئے، کہا بادشاہ پوچھے گا نا تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ اس وقت تیرے اور میرے علاوہ اس زمین میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہے یا میں مسلمان ہوں، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے بلا لیا، تو جیسے ہی ماں سارہ کو لے کے جا رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فقام یصلی، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے آراہ و زاریاں کرنے لگے، اللہ سے رابطے شروع کر دیے۔ میرے بھائی، جب مصیبت آتی ہے اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، کان اذا اشتد علیہ امر، جب کوئی تنگی آتی، تکلیف آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم بھی ہے۔ تو اگر میں نے اور آپ نے بھی ابراہیمی بننا ہے اور دنیا و آخرت میں بلندی حاصل کرنی ہے، تو میرے بھائی، جب بھی آزمائش آئے، جب بھی دکھ آئے، تکلیف آئے، رنج آئے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے اللہ کو نہیں بھولنا۔ اور 10واں وصف ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں، چلے گئے ہیں، آئیں گے قیامت تک، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، رب اغفر لی ولوالدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، الہ العالمین قیامت تک آنے والے تمام مؤمنوں کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ بخشش کی دعائیں کرنا اہل ایمان کے لیے یہ اس انسان کا وصف ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہونے کا دعوے دار ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار کے دعوے دار ہوگا اس کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اگلا وصف اور خوبی وہ کیا ہے؟ سیرت ابراہیم کی۔ اگر ابراہیمی بننا ہے اور بلندیاں لینی ہیں، دیکھیں اللہ بلندیاں کیسے دیتا ہے۔ وہ وصف اپنے اندر پیدا کرے، بلندی کیسے ملے گی؟ اسباب آپ کے پاس موجود ہوں یا اسباب آپ کے پاس موجود نہ ہوں، آپ نے ہر حال میں اعتماد اسباب پہ نہیں کرنا، اپنے اللہ پہ کرنا ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بس اللہ سے مانگ لیا ہے نا اللہ دے گا، نہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ بھی کریں، اسباب کو بھی تلاش کریں۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھیں، جب چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجرہ کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، لے آئے درخت کے نیچے بٹھا دیا، کچھ کھجوریں دے دیں، پانی کا مشکیزہ دے دیا، واپس چل دیے۔ جب واپس ہوئے نا تو ماں ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں، کہا ابراہیم کیا ہوا، کدھر جا رہے ہیں؟ اس جنگل بیابان میں لیس فیہا انس ولا طائر، بخاری کے الفاظ، جہاں انسان بھی کوئی نہیں، پرندہ بھی کوئی نہیں، اور آپ اپنی جوان بیوی کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں ہاجرہ پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا جی اللہ کا حکم ہے، نعم، بس اتنا کہا اور چل دیے۔ اب ماں ہاجرہ کے الفاظ بھی سنیے گا اور توکل کے باوجود اسباب کو تلاش کرنا بھی سنیے گا۔ ماں ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ جائیں اللہ کے سپرد، اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اللہ پھر کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بھروسہ اتنا ہے، جانور بھی کوئی نہیں، انسان بھی نظر کوئی نہیں آتا، جانور بھی نظر نہیں آتے، پرندے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں کوئی درخت ایک ہی تھا شاید جس کے نیچے بٹھا دیا ہوگا، شاید اور بھی کوئی ہوں گے، پھلدار درخت وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور اللہ پہ اعتماد دیکھیں، جب یہاں چھوڑا ہے نا تو خود ایک پہاڑ کی اوٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے، جہاں بچے نظر آ رہے ہیں، بیوی نظر آ رہی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، کہا مالک تیرے آرڈر پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، واد غیر ذی زرع، یہ تو زراعت کے قابل بھی نہیں ہے، اے میرے مالک ارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق دینا، کبھی ان کو کھانے پینے کی کمی نہ آئے۔ ہاجرہ کا توکل دیکھیں، کہا کوئی بات نہیں جائیں، لیکن توکل کے باوجود اسباب تلاش کرنا بھی دیکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہی کہتی ہے جب پانی ختم ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پانی ختم ہو گیا نا تو ماں ہاجرہ ماں تھی پریشان ہوگی، دیکھا ابراہیم رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ماں کچھ کھائے گی تو دودھ آئے گا، کچھ پیے گی دودھ آئے گا، ہے کچھ نہیں ماں کے پاس کھانے کو، کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم۔ ماں ہاجرہ دوڑی، اب یہ نہیں اذن لا یضیعنا اللہ، اللہ ضائع ہمیں نہیں کریں گے، بس ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، اسباب کو بھی تلاش کیا ہے کہ شاید کوئی انسان مل جائے۔ دوڑی صفا پہاڑی کی طرف، دیکھا کوئی انسان نظر آیا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے دوڑی مروہ کی طرف، شاید وہاں سے گزرنے والا کوئی نظر آ جائے، کوئی پانی مل جائے مجھے، وہاں بھی نظر نہیں آیا، بار بار دوڑ رہی ہے ماں، پریشان ہے اسباب کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب وہ دوڑی ہیں اللہ پہ توکل کے بعد اسباب کو تلاش کرتے ہوئے، رب کو دوڑنا اتنا پسند آیا، جب 7ویں چکر پہ تھی، بخاری کی روایت ہے، جبریل کی آواز سنی، کہا کون ہے، اگر مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ کیا دیکھا؟ جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے تھے وہاں جبریل نے اپنی ایڑی ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ماں ہاجرہ وہاں زمزم کہہ کے اس کو روکتی نہ تو یہ دنیا میں اس طرح چلتا جس طرح نہریں چلتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، یہ توکل کے بعد اللہ کے پاس توکل کیا اور اسباب بھی تلاش کیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ایسی برکت دے دی، وہ پانی جو جبریل نے اپنی ایڑی مار کے اور بعض روایات میں پر مار کے جو پانی نکالا تھا، آج وہ ہر وہاں جانے والا مسلمان پی رہا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اپنے رب پہ توکل ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں آرام اور سکون کے ساتھ، بس جی میں نے اللہ سے دعا تو کر لی ہے نا، اللہ کام کر دے گا، نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ
اسباب کو بھی اختیار کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہترین سبق ہے اگر بلندی چاہیے۔ اگلا سبق اگر مجھے اور آپ کو بلندی لینی ہے، اور جو نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ جب عبادت کریں نا، اللہ کسی نیک عمل کی توفیق دے دے، اللہ مجھے بھی دے اور آپ سب کو بھی دے، ہماری اولادوں کو بھی دے، جب اللہ ہمیں کسی نیک عمل کی توفیق دے دینا تو پھر ہمارا حق یہ بنتا ہے ہم اس پہ اترائیں نہ، بلکہ عبادت کرنے کے باوجود اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اگر بلندی لینی ہے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا، اب بیت اللہ بنانے سے بڑا کوئی دنیا میں میرا خیال کون سا نیک عمل ہوگا؟ اللہ کا گھر بنانا، جب اسباب نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، محنت کر کے، مشقت جھیل کے بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو قبول بھی کر لے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میرے مالک اس کو معاف کر دینا۔ صحیح مسلم کی روایت، جب نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں محدثین نے بڑا عمدہ نقطہ پیش کیا ہے کہ اللہ کی عبادت تو کی ہے، کون سا گناہ کی ہے؟ تو معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے نا معافی مانگنی ہوتی ہے گناہ سے۔ اللہ کی عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ نقطہ کیا ہے؟ الہی جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میں ویسے کر نہیں سکا، میرے مالک مجھے معاف کر دینا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر بلندی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت کا سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر دنیا و آخرت میں ہمیں بلندیاں لینی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کتنا بڑا مرضی نیک عمل کیوں نہ کر لیں، کبھی بھی اس پہ اترائیں نہ، کبھی بھی اس پہ فخر نہ کریں، بلکہ اللہ سے یہی کہیں یا اللہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کر نہیں سکا، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اگلا سبق یہ ہے، اگر کبھی امتحان آ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، تو اس آزمائش کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیجئے۔ 85 سال کی عمر میں بیٹا ملا، جب وہ بولنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے نا تو ماں باپ کو تب بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب وہ باپ کی انگلی پکڑ کے دوڑنے لگ جائے ساتھ ساتھ، اس وقت جو اس سے محبت اور لطف آتا ہے نا وہ بیان سے باہر ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے کی عمر ہوئی نا تو اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ذبح کرو اس کو۔ آ گئے ذبح کرنے کے لیے، کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کی وحی ہے، میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی ہو تو ایسا ہوگا، ابا جان کوئی بات نہیں، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کی چھری کے نیچے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، بھاگوں گا نہیں، جہاں لٹائیں گے میں لیٹ جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا نا، اب تصور کیجئے 85 سال کی عمر میں اللہ سے مانگ کے لیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، دے دیا رب نے۔ اب امتحان لیا، اب پتہ تھا پتہ نہیں 85 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور حضرت سارہ تو بہت بوڑھی ہیں، جہاں میں مستقل رہتا ہوں، رہتے تو سارہ کے پاس تھے نا، وہاں فلسطین کے اندر، حاجرہ علیہ السلام تو مکے میں تھی، یہاں تو 5 دفعہ ہی آئے ہیں بس، تو وہ تو بوڑھی ہے، وہ بھی 70 سال 80 سال کی میری طرح بوڑھی ہو چکی ہے، اس سے تو اولاد ہونی نہیں شاید، یہی ایک بیٹا ملا ہے، اس کو ذبح کر دوں گا نسل ختم ہو جائے گی میری۔ وسوسے آتے ہیں نا، خیال آتے ہیں ذہن میں، لیکن نہیں، سارے وسوسوں کو دور کیا، اور جب لٹا دیا، اللہ کو لٹانا اتنا پسند آ گیا، اللہ نے کہا تم نے مانگا ایک تھا، اب ایک اور کی بھی خوشخبری لیتے جاؤ، اور صرف ایک اور کی نہیں، تم نے بیٹا مانگا تھا، ایک بیٹا بھی اور دوں گا، ایک پوتا بھی دوں گا، اس بیٹے کو بھی نبی بناؤں گا، اس پوتے کو بھی نبی بناؤں گا، اور انعام یہ ملا ہے، نسل جب قربان کر دی اپنے اللہ کے سامنے، کوئی بات نہیں، نسل ہی ختم ہو جائے گی نا، اللہ نے نسل کو ایسا آباد کیا،
دنیا میں ہزاروں نبی ان کی نسل میں پیدا کر دیے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس کے بعد جو بھی نبوت آئی ہے وہ ساری انہی کی اولاد میں ہی آئی ہے، جو بھی کتابیں آئی ہیں وہ ساری انہی کی اولاد میں آئی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نتیجہ نکلتا ہے قربانیاں دینے کا۔ جب اللہ کے راستے میں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائے، بلندی پھر ملا کرتی ہے۔ قد صدقت الرؤیا، آسمان سے خواب آواز آتی ہے، ابراہیم تم نے خواب میں یہی دیکھا تھا نا کہ میں اس کے گلے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ میں نے کاٹ دیا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، تم نے اپنی چھری چلا دی ہے، تیرا خواب پورا ہو گیا ہے، ہم نے تجھے بھی اس آزمائش میں کامیاب کر دیا، تیرے بیٹے کو بھی کامیاب کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کا انعام یہ دیا ہے اب دنیا میں جو بھی آئے گا تیرا ذکر کرتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ آج اس کا نتیجہ ہے جب تک میں اور آپ اپنی دعا میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جب تک میں اور آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں نہ اللہ ہماری نماز قبول کرے گا، نہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ نماز بھی قبول ہوگی تو ابراہیم کے ذکر کے بعد، دعا بھی قبول ہوگی تو ابراہیم کے ذکر کے بعد۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ ایسی بلندیاں اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ بلندیاں اور یہ اوصاف میرے اور آپ سب کے مقدر میں فرمائیں، اور یہ سارے اوصاف جو ہم نے سنے جو بلندی کا ذریعہ ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جب تک زندہ رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ رکھیں، اور جب موت دیں تو ملت ابراہیمی پہ موت دیں۔ اقول قولی